السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائیت اور اسلام میں ایک اہم شخصیت ہیں۔ قرآن اور بائبل میں ابراہیم کے بارے میں کہانیوں میں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن یہ صرف قرآن ہی ہے جو قدیم بابل کے بارے میں علم کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ کچھ عرصے پہلے تک بنی نوع انسان سے پوشیدہ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ کھو گیا تھا۔ یہودی، عیسائی اور اسلامی ذرائع سبھی ابراہیم کی جائے پیدائش قدیم بابل میں بتاتے ہیں، وہ خطہ جہاں ہم جدید دور کے عراق کو دیکھتے ہیں۔ یہ خطہ پینتھیئم میں خاص طور پر نمایاں ہونے والی دیوتاؤں اور دیویوں کی ایک بھیڑ کی پوجا کرتا تھا۔ آسمانی اجسام تھے، جیسے ستارے اور سیارے۔ ہر شہر کا ایک سرپرست دیوتا تھا، جس کی وہ اپنے محسن اور محافظ کے طور پر پوجا کرتے تھے۔ دیوتا ننا، جسے کریسنٹ کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور ہاران میں پوجا جاتا تھا۔ شمس، سورج کا دیوتا، جس کی نمائندگی شمسی ڈسک سے ہوتی تھی، لارسا اور سپیپر میں پوجا جاتا تھا، اور ارک میں پوجا کی جاتی تھی۔ میسوپوٹیمیا کے افسانوں کے مطابق ان تینوں آسمانی اجسام سورج، چاند اور زہرہ نے ایک فلکیاتی ٹرائیڈ تشکیل دی تھی۔ حالیہ سارے قدیمہ کی دریافتوں نے ان دیوتاؤں کے درمیان ایک خاص تعلق کو ظاہر کیا ہے۔ سورج اور چاند اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ ملی شپاک کا کدورو فلکی ٹرائی اینگل کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔ نیبوکدنیزر کا کدور فلکی سرخی کو ظاہر کرتا ہے۔ نیبوکدنیزر کا سٹیل بھی فلکی سرخی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان نمونوں کی وسیع جغرافیائی تقسیم اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ فلکی ٹرائی اینگل پورے خطے میں ایک نمایاں فرقہ تھا۔ قرآن ہمیں کچھ خاص تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے، ان بتوں کے بارے میں جن کی ابراہیم کی قوم پوجا کرتی تھی۔ چنانچہ جب رات نے اسے ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ اس نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب چاند کو طلوع ہوتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں اس سے بری ہوں جس کی تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ سورج، چاند اور تیسرے بت کے بارے میں دی گئی تفصیلات کو نوٹ کریں۔ چنانچہ جب رات نے اسے ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا، مجھے وہ لوگ پسند نہیں جو غائب ہو جائیں۔ لفظ یہاں ستارہ کے طور پر ترجمہ کیا گیا ہے۔ عربی لفظ کوکب، جو آسمانی شے کا معنی رکھتا ہے، اور اسے ستارہ یا سیارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رات کے آغاز پر یہ آسمانی شے صرف تھوڑی وقت کے لیے نمودار ہوتی ہے۔ تیسرے بت کی تفصیل دیوی ایسٹر کی خصوصیات سے میل کھاتی ہے۔ اس کا ایک نام شام کا ستارہ، کیونکہ اس نے زہرہ کی شکل اختیار کی تھی، ایک سیارہ جو صرف ایک مختصر وقت کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ شام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بت پرستی کے بارے میں قرآن کا دعویٰ درست ہے۔ اس کی روشنی میں جو ہم تاریخی طور پر فلکیات کے فرقوں کے بارے میں جانتے ہیں، ہزاروں سال یہ مندر کے مقام پر ریکارڈ کیا گیا تھا، جسے کہ ارک کے مشہور زیگورات، جو صحرا کی ریت کے نیچے گہرائی میں دفن تھا۔ یہ مندر صرف 20ویں صدی کے اوائل میں دوبارہ دریافت ہوا۔ سر لیونارڈر، جسے ماہر آثار قدیمہ کی نمائش کی کوششوں کا شکریہ، ولی یہاں تک کہ وہ سومیری زبان جس میں یہ قدیم نمونے لکھے گئے تھے وہ نامعلوم تھی۔ یہ پہلی صدی کے آس پاس مردہ زبان بن گئی، 19ویں صدی کے وسط میں تک فراموش کر دی گئی۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ 7ویں صدی میں رہتے تھے، ابراہیم کے بارے میں علم کا واحد ذریعہ جو آسانی سے دستیاب ہوتا ہے، بابل پر مبنی کہانیاں اور یہودی افسانے گردش میں
ہوتے۔ اگر ہم بابل کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیزوں پر خاموش ہے۔ تفصیلات بہت پہلے آپ کے آباء و اجداد بشمول ابراہیم اور ناحور کے ترہیتی باپ دریائے فرات کے پار رہتے تھے اور دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ جوشوا 24:2۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ان مخصوص بتوں کا ذکر نہیں ہے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ دوسرے معبودوں کے طور پر کہا جاتا ہے۔ قرآن سے پہلے یہودی کے افسانوں کے بارے میں جو کہانیاں ملتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں آواز آئی کہ ستاروں کی تمام نشانیاں اور سورج کی تمام نشانیاں چاند سب رب کے کنٹرول میں ہیں۔ جوبلیز، جبکہ یہ بیان سورج اور چاند کے حوالہ دیتا ہے۔ نوٹ کریں کہ یہ جمع میں ستاروں کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ آسمانی اشیاء، لیکن اس میں قرآن میں ایسٹروٹرائیڈ کی خصوصیات کا فقدان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور یہودی افسانے میں ہمیں بنیادی دیوتا کی عبادت کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھو، آگ تمام چیزوں سے زیادہ عزت کے لائق ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عزت کے لائق پانی ہے، کیونکہ یہ آگ کو فتح کر لیتا ہے۔ لیکن میں اسے بھی خدا نہیں کہتا، کیونکہ یہ زمین کے تابع ہے۔ ذکر کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم آگ، پانی یا زمین کے عناصر کی پرستش کرتی تھی۔ اب اگر قرآن اسے کسی بیان میں نقل کرتا تو اس میں ان عناصر کا ذکر شامل ہوتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان مثالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی حقائق کو بھی قرآن نے ماخذ کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ اب یہ بتانا ضروری ہے کہ کچھ دیوتا خطے سے باہر پھیل گئے تھے۔ مثال کے طور پر عرب میں بھی ایسٹر کی پوجا کی جاتی تھی۔ وہ گرج چمک کے دیوتا کی نمائندگی کرتے ہوئے مرد دیوتا اتھر بن گئی، جسے ایک ہرن کے طور پر شکل دی گئی۔ مصر میں وہ ایسٹر جنگ کی دیوی، جو رتھ میں گھوڑوں کی شکل میں بنائی گئی تھی۔ یہ اوتار ہم منصب ایسٹر شام کے ستارے سے یکسر مختلف ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹر کے پاس گرگٹ جیسی خوبی تھی۔ اس کی شناخت مسلسل تیار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے صفات، تشبیہات اور یہاں تک کہ جنس پرستی، جن کے اعتبار سے علاقے کے لحاظ سے فرق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تنازعات میں شناخت آخر میں قرآن پاک ماضی کی قوموں کے بارے میں کہانیوں سے ابھرا ہوا ہے، جس کے مصنف نے تاریخ کے مختلف اوقات اور مقامات پر مسلسل غیب کے درست علم کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ انسانوں کا معیار نہیں بلکہ ایک الہی ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس طرح کا علم نازل کیا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم۔